بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سمیع و بصیر کالم عالم پرواز کے ساتھ طاہر پرواز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس سے پہلے کہ آج کا یہ پروگرام میں شروع کروں، جو کہ آپ نے ٹائٹل پڑھ لیا کہ طلاق اور خلا میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے، یہ بہت سنجیدہ بات ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کل کا جو پروگرام ہے اس میں آپ کو اڈیالہ جیل کا آنکھوں دیکھا حال پیش کیا جائے گا، تو کل کا پروگرام بھی آپ دیکھیے گا۔ آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے گزارش کروں گا کہ اگر سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کر لیجئے، اور پروگرام دیکھنے کے بعد اگر پسند آئے تو لائک کریں، لیکن اپنی رائے ضرور دیں کمنٹس میں، اور اگر پسند آ گیا ہو تو پھر دوستوں کو بھی شیئر کر دیجئے گا۔ تو یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے، ہمارا ایک معاشرتی المیہ ہے کہ شادیاں ہوتی ہیں بہت چاؤ سے، ماں باپ بیٹیاں بیاتے ہیں اپنی، اور جو بیٹوں کی شادیوں کی منتظر مائیں ہیں وہ اپنے دولہے راجا کے چہرے پر سہرا باندھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے، اور یہ سنت بھی ہے مسلمانوں عقیدہ کے حساب سے، ہمارے اسلام کے حساب سے یہ ایک سنت عقیدہ ہے، جس کے لیے خاص طور پہ یہ جو ہے اس کو کیا جاتا ہے۔ اور اس میں دیکھیں، بعض شادیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بے جوڑ ہوتی ہیں، تو وہ پہلے ہی اس چیز کا تعین کر لینا چاہیے، لیکن بہت کم پتہ چلتا ہے ان چیزوں کا۔ ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ہم کچھ غلط قسم کی رسومات کو بھی ابھی تک اپنائے ہوئے ہیں، جس میں بیٹی والوں پر جہیز دینا بہت ضروری ہے، اور وہ جہیز میں بعض اوقات لڑکے والے، یہ ہندوستان پاکستان میں مشترکہ یہ ایک المیہ ہے، اور یہ اس قسم کی قباحت ہے کہ اس سے جان چھڑانی چاہیے۔ اور جہاں تک میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان میں ایک علاقہ ہے چترال کا، جس کی 3 وادیاں ہیں: رمبور، بریر اور بمبوریت، اور یہ 3 وادیاں ہیں۔ تو ان میں شادی کا جو سارا خرچہ ہے وہ لڑکا اٹھاتا ہے، اور وہاں پہ زیادہ تر وہ بھیڑیں پالنے کا ہوتا ہے۔ جس کے پاس زیادہ بھیڑیں ہوتی ہیں وہ جو ہے تینوں وادیوں کی جو آبادی ہے ان کو وہ بلا کے وہ بھیڑیں قربان کر کے اور ان کو کھانا کھلاتا ہے۔ بیٹی والوں کو کچھ نہیں کرنا پڑتا، وہ صرف 2 کپڑوں میں اپنے گھر سے میاں کے ساتھ نکلتی ہے، اور ایک جگہ انہوں نے اپنے معبد خانہ بنایا ہوا ہے، جہاں ایک لکڑی کا کوئی ہرن سا یا سینگوں والا وہ بنایا تو اس کے پاس بیٹھتے ہیں، اور اس کے بعد وہ شادی تصور ہوتی ہے۔ لیکن میں جو بات کرنے جا رہا ہوں کہ یہ عالمی سطح پر بھی یہ ایک چیز دیکھنے میں آئی ہے۔ دیکھیں، معاشی ناہمواری جو ہے وہ بنیادی وجہ ہے، اور معاشی ناہمواری کے ساتھ ساتھ ذہنی ہم آہنگی نہ ہونا یہ دوسری وجہ ہے۔ دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ اس وقت بہت سے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ میں باہر ملک سے چلا جاؤں، کوئی وہاں مجھ سے شادی کر لے، مجھے وہاں شہریت مل جائے، وہاں جاب مل جائے۔ اور پاکستان میں امریکہ، ناروے، انڈیا سے لوگ آ کر لڑکیاں شادی کر رہی ہیں، یہ بھی ہوا ہے۔ تو یہ شادیاں جو ہے یہ کامیاب کیوں نہیں ہو رہی زیادہ تر؟ اور میں آج صرف ان خاندانوں سے مخاطب ہوں جن کے گھروں میں اس قسم کے مسائل چل رہے ہیں کہ کوئی طلاق دینا چاہتا ہے، کوئی خلا لینا چاہتی ہے، میں ان سے مخاطب ہوں۔ دیکھیں، یہ زندگی بھر کا ایک ساتھ ہوتا ہے، اونچ نیچ چلتی ہے، آتی ہے، اگر برا وقت ہے تو اچھا وقت بھی آتا ہے، تو ساتھ نبھانے کے لیے ایک دوسرے کو قربانی دینی پڑتی ہے۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ بعض ایسے خاندان ہیں جن میں اولاد نہیں ہوتی، لیکن وہ پھر بھی میاں بیوی ساتھ رہتے ہیں،
میں ایسے گھرانوں کو بھی جانتا ہوں جہاں 12 25 25 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد سے نوازا. تو یہ مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور ایک چیز یہ ایک دوسری طرف اولاد بھی ہوتی ہے، پھر بھی میاں بیوی میں وہ پیار، وہ محبت، وہ ہم آہنگی نہیں ہوتی. ایسا کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ بھی میرے خیال میں یہ ہے کہ یا تو معاشی نامواری ہے، یا بیوی کا زبان دراز ہونا، یا خاوند کا اپنی ذمہ داریاں ادا نہ کرنا. یہ ایک چیز ہوتی ہے، چپکلش چلتی ہے اور یہ ساری زندگی چلتی ہے. اور لیکن زندگی میں ساتھ نبھانے والے نبھا دیتے ہیں. یہ چھوٹی موٹی باتیں گزر جاتی ہیں، برا وقت گزر جاتا ہے، اچھا وقت آ جاتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ ہوتا کیا ہے طلاق کی صورت میں اور خلا کی صورت میں. لڑکیاں اگر برسر روزگار ہیں، کہیں دفتر میں کام کر رہی ہیں، بینک میں، کسی ہاسپٹل میں نرس ہے، ڈاکٹر ہے، کچھ بھی ہے، تو وہ یہ سمجھتی ہیں کہ میں تو خود کفیل ہوں، مجھے تو پھر اس کی ضرورت نہیں ہے اگر یہ میرے حقوق ادا نہیں کر رہا. تو وہ پھر خلا لیتی ہے. آج آپ کو وہ تصویر دکھاتا ہوں خلا کی، کہ خلا لینے والے کا ساتھ کیا ہوتا ہے. دیکھیں، یہ میں باقاعدہ ایک ہمارے دوست ہیں راجہ مقصود مسعود، راجہ مسعود ایڈوکیٹ ہے، ان سے میں نے بات کی تھی. وہ فیملی لاس پہ کام کرتے ہیں. ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ بہت غلط روش چل نکلی ہے کہ لڑکیاں جو ہے چھوٹی سی بات پر بھی خلا لیتی ہے. اور ان کا تصویر یوں بنتی ہے کہ جب خلا کے لیے کوئی عورت درخواست دیتی ہے تو ہمارے پاس وکیلوں کے پاس لگا بندہ ایک پیٹرن ہوتا ہے، جس میں ہوتا ہے کہ یہ مجھے مارتا بھی ہے، میرے نان نفقہ بھی نہیں دیتا، میرے بچوں کے لیے بھی کچھ نہیں کرتا، اور بہت سی چیزیں. وہ ایک پیٹرن ہے سیٹ. کہتے وہ ہم ساتھ لگا دیتے ہیں اور عدالت جو ہے وہ خلا کی کارروائی شروع کر دیتی ہے. خلا کی کارروائی کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر ثالثی کونسل میں بھیج دیتے ہیں. وہ اب یہ اس میں بھی 3 مہینے لگے، اس میں بھی 3 مہینے لگیں گے. اخبار میں اشتہار چھپ جاتا ہے کہ فلاں فلاں بنت فلاں فلاں زوجہ فلاں فلاں وہ خلا لے رہی ہے، اور کس وجہ سے لے رہی ہے وہ بھی بتاتے ہیں. ایک یہ بات ہوگی. پھر وہ جب 3 ماہ اگلے، اس میں وہ کیا کرتے ہیں، اس میں لڑکے کو عدالت 3 نوٹس بھیجتی ہے. جب وہ لڑکا واپس نہ آئے، کوئی جواب نہ دے عدالت کو، تو یہ پھر خلا جو ہے وہ ہو جاتا ہے. لیکن پھر اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بچے اور بچے کے بڑا ہونے تک اس کے نان نفقے کا ذمہ دار ہوگا. مجھے بتایا یہ گیا کہ اب تو عدالتوں کے اندر کچھ ایسے ہال بنا دیے گئے ہیں جہاں یہ جو علیحدگی اختیار کرتے ہیں جوڑے، وہاں ماں کو یا باپ کو، جس کو بھی عدالت کہتی ہے کہ بچے کو آپ نے ہفتے میں 2 دفعہ ملوانا ہے، تو وہ 2 دفعہ ملواتے ہیں. اگر نہ ملوایا جائے تو عدالت اس پہ سرزنش بھی کرتی ہے اور جرمانہ بھی ڈالتی ہے اور سزا بھی دیتی ہے. تو اگر فرض کریں اولاد مرد کے پاس ہے تو وہ اس کی ذمہ داری ہے، اور اگر اولاد عورت کے پاس ہے تو عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ وہاں آئے اور وہ وہ مجھے ایک قصہ سنا رہے تھے کہ وہاں پہ مائیں جو ہے وہ بچوں کو اتنا باپ کے خلاف کر دیتی ہیں کہ کہتے میں نے دیکھا کہ ایک باپ آیا بچے کے لیے تحفے لے کے، کھلونے لے کے، مٹھائیاں لے کے، کپڑے لے کے. تو بیٹے نے، بچے نے، اس نے چھوٹا سا بچہ غصے سے اس کو پرے پھینک دیا اور کہا چلے جاؤ یہاں سے، اور بدتمیزی شروع کر دی. کہتے وہاں دیکھنے والا سین ہوتا ہے، بندہ کانپ جاتا ہے یہ دیکھ کے. اور اسی طرح جب باپ کے پاس اولاد ہوتی ہے، وہ جب ملوانے کے لیے ماں کے پاس لے کے جاتا ہے تو اس کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے.
تو یہ معمولی بات نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق کی دھمکی دی جائے یا خلا کا مطالبہ کر لیا جائے۔ بہتر ہے کہ افہام و تفہیم سے وقت کو گزارا جائے، اچھا وقت آ جاتا ہے۔ اب ایک یہ بھی ایک صورتحال ہوتی ہے کہ مرد خاموشی سے دوسری شادی کر لیتا ہے۔ اب پاکستان کا قانون جو ہے وہ ہے کہنے کو تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جس میں اگر اسلامی قوانین کی بات کی جائے تو مرد کو عورت سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ وومن امپاورمنٹ کی بات ہو رہی ہے تو یہاں یہ پابندی لگا دی گئی کہ اگر بغیر اجازت کے کی ہے تو خاوند کو جیل ہو سکتی ہے۔ تو اس صورت میں بھی بعض عورتیں کہتی ہیں یہ کدھر بک بک میں نے پڑھنا ہے، بہتر ہے میں کھلا لے کے سائڈ پہ ہو جاؤں۔ تو یہ صورتحال بڑی گمبھیر سی ہے، اور ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے آپس میں بھی جب کوئی اس قسم کے حالات ہو رہے ہوں تو ہمیں چاہیے کہ ان کے درمیان کوئی صلح پسندانہ کارروائی کی جائے، کہ یہ کیونکہ اس میں برباد کون ہوتا ہے؟ اس میں برباد ہوتا ہے بچے برباد ہوتے ہیں، وہ یا شفقت پدری سے یا شفقت مادری سے محروم ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ معاشرے میں جب آتے ہیں تو وہ کچھ اور ہی گل کھلاتے ہیں۔ اس چیز کو ہمیں ہر قدم پر سامنے رکھنا چاہیے۔ میری گزارش ہوگی آپ سب سے کہ اپنے معاشرے میں دیکھیے، اپنے دائیں بائیں دیکھیے، جہاں کوئی ایسی بات ہو رہی ہے کوشش کریں کہ ان میں صلح جوئی سے کوئی فیصلہ کروا دیں۔ یہ ایک نیکی کا کام ہے، اور میں چونکہ اس چیز پہ سوچ رہا تھا تو میں نے ایک وکیل جو میں نے بتایا راجہ مسعود صاحب سے بات کی، اور انہوں نے جب مجھے بتایا واقعی خوف آنے لگا یہ چیزیں سن کے، یہ باتیں سن کے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے ان چیزوں سے۔ اور پھر اگر عورت کو طلاق ہو جائے یا وہ خلا لے لے، پھر اسے زندگی اکیلے تو نہیں گزارنی ہوتی، پھر اسے شادی کرنے والا یا تو عمر میں بہت بڑا ہوگا یا کوئی اور وجہ ہوگی۔ تو اس لیے جہاں ماں باپ نے طے کر دیا، جہاں آپ کی شادیاں ہو چکی ہیں، آپ ان کو برقرار رکھیں، آپس میں پیار محبت سے رہیں۔ ناراضگی ہوتی ہے، خاموش ہو جائیں، یہ بھی ناراضگی ہے، لیکن پھر اس کے بعد منا بھی لیں ایک دوسرے کو۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ کسی گھر میں ایسی صورت پیدا نہ کرے جہاں طلاق یا خلا کی نوبت آئے۔ اب کل کا پروگرام آپ دیکھیے گا، آپ کو اڈیالہ جیل کا آنکھوں دیکھا حال وہ سنایا جائے گا، لازماً دیکھیے گا۔ کوشش کروں گا کہ کچھ تصویری جھلکیں بھی آپ کو اس میں شامل کر دوں۔ ایک تاریخی پروگرام ہوگا میرے حساب سے، کیونکہ یہ میں بڑے عرصے سے سوچ رہا تھا کہ اس کو کروں یا نہ کروں، لیکن کروں گا ضرور۔ اب آپ اگر پسند آیا ہو یہ پروگرام تو لائک کیجئے، کمنٹس دیجئے، اور کوشش کیجئے کہ اگر پسند آ گیا تو دوستوں کو بھی شیئر کر دیں۔ سبسکرائب تو آپ نے کر لیا ہوگا، بہت شکریہ۔